الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی غزوۃ سیف البحر۔ یہ سن 8 ہجری کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہے کہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان کو یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت دے کر کے یہ ہے کہ بھیجا، اور یہ جس کی تفصیل یہاں پر وہم یتلقون عیرا لقریش، قریش کے ایک یہ ہے کہ قافلہ کا یہ استقبال کر رہے تھے، ایک معنی، دوسرا ہے کہ اس کا مقابلہ کر رہے تھے، اس کے مقابلے کے لیے لوگ نکلے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اس کا نام ہے عامر ابن الجراح، اور دوسرا یہ کہ نام ہے عبداللہ ابن عامر ابن الجراح۔ عامر ابن الجراح یا عبداللہ ابن عامر ابن الجراح عشر مبشر میں سے مولانا۔ باب ما جاء فی غزوۃ سیف البحر۔ سیف کا معنی ساحل کیا تھے، فی سیف البحر، غزوۃ سیف البحر کا معنی ساحل البحر، ساحل بحر پر۔ لیکن یہ 8 میں ظاہر ہے کہ معاہدہ تھا قریش سے، جنگ بندی ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، تو یہ لوگ کیسے گئے؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے خود معاہدوں وغیرہ کو توڑا تھا، اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس وجہ سے ان کی تعاقب کے لیے بھیجا۔ دوسرا یہ کہ نہیں، قریش سے معاہدہ تھا، اور ان کی حفاظت کے لیے جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو وہ اندیشہ تھا دوسرے قبائل سے کہ وہ ان کو یہ کہ لوٹ مار کریں گے، حضرت نے ان کے مدد کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ باب ما جاء فی غزوۃ سیف البحر وهم یتلقون عیرا لقریش وامیر ابو عبیدہ، اور امیر ان کا لقب کا بلا کریے کہ ابو عبیدہ۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن کیسان عن جابر بن عبد الله قال انه قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، حضرت نے ایک جماعت بھیجی قبال الساحل، ساحل کی طرف، امر علیہم ابا عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ کو اپنے امیر بنا دیا، وهم 300، یہ 300 آدمی تھے۔ فخرجنا، پس ہم لوگ نکلے، فكنا ببعض الطريق، ہم لوگ راستے کے بعض راستے میں تھے، فانی ازداد، توشہ اور زیادہ راحلہ ہمارا ختم ہونے لگا۔ فامر ابو عبیدہ بازواد الجیش، حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا بازواد الجیش، لشکر کے ان کے توشوں کو جمع کیا جائے۔ فجمع ان کو جمع کیا گیا۔ فکان مزود تمرین، 2 بوریے نکلے، مزود تمرین توشے دان وہ تھیلی ہوتی ہے، یہاں آپ بوریے سے ترجمہ، 2 بورے یہ کہ کھجور کے نکلے۔ فکان فسارا فجمع مزود تمرین، 2 بورے اس کے کھجور کے۔ فکان یقوتنا کل یوم قلیل، ایک یہ کہ قلیل، دوسرا قلیلا، اب سمجھو۔ فکان یقوتنا کل یوم، ہمیں جو بطور قوت اور غذا کے حاصل ہوتا تھا روزانہ، قلیل تھوڑا تھوڑا، کیا ترجمہ کیا؟ فکان یقوتنا قلیل، بطور قوت اور غذا کے لیے تھوڑا تھوڑا ہمیں حاصل ہوتا تھا، اس وقت قلیل فاعل۔ دوسرا فکان یقوتنا یقوتنا، حضرت ابو عبیدہ ہمیں قوت اور یہ کہ کھانے کا دیتا تھا روزانہ، قلیلا تھوڑا تھوڑا دیتا تھا۔ خیال کر لینا، حتیٰ فنی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فلم یکن یصیبنا الا تمرۃ، روزانہ ہمیں ایک کھجور ملتی تھی۔ فقلت، حضرت وہب کہتے ہیں کہ جو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کر، قال ابن وہب ابن کیسان کہتے ہیں کہ فقلت، میں نے جابر بن عبداللہ سے عرض کیا، ما تغنی عنکم تمرۃ، تو ایک تمرہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہوگا، اس سے کیا؟ فقال، اس نے فرمایا، واللہ لقد وجدنا فقدها، جبکہ وہ بھی غائب ہو گیا تو ہم نے اس کے غائب ہونے کو اس وقت محسوس کیا، حین فنیت، جبکہ وہ ختم ہو گئے، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ بابا ایک کھجور کا دانہ، وہ بھی غنیمت تھی، فرمایا اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا آپ کو؟ تو فرمایا کہ جی، جب وہ بھی نہیں ملا تو پھر ہمیں پتہ چلا بابا نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، چلو 1 دانہ یا 2 دانہ ہے تو نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا، سمجھے؟ کچھ وہ تو ہونا ہے، تو ول ہونا خیر من نہ ہونا، ہونا بہتر ہے، سمجھے؟ ہے مولانا۔ ابھی امریکہ نے یہ کھجور میں پھر طاقت بھی ہوتی ہے، روزانہ آپ ناشتے کے بجائے اگر آپ یہ کہ 4 5 6 7 کھجور اگر آپ کھائیں تو یہ ناشتے، یہ پراٹھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، 3 4 پراٹھے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، 6 7 کھجور اگر آپ کھائیں بس بات ختم ہوگی، اس میں غذائیت ہوتی ہے مولوی صاحب، زبردست طاقت۔ اب امریکہ نے اس کے چاکلیٹ بنائے اس کھجور کے، لہذا وہ فوجیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ کہیں اگر آپ گھیرے میں آگے کسی پہاڑ میں 2 دن آپ کو طالبان گھیریں، 3 دن طالبان آپ کو گھیریں تو کیا کرو گے؟ تو وہ اسی کو چبائیں گے، وہ مکمل غذائیت کا فائدہ دیتا۔
انکم تمرتم فقال واللہ لقد وجدنا فقدها، فرمایا کہ اس کے غائب ہونے کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم نے اس وقت محسوس کیا کہ ہی فنیت، جب کہ یہ کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ ثم انتہینا الی البحر، جب سمندر پہنچے فاذا حوت، تو یہ ہے کہ بہت بڑی مچھلی، عام مچھلی کو سمک کہتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، حوت بڑی مچھلیوں پر اس کا اتنا، ہیتان جس کی جماعت تھی، فاذا حوت مثل ضرب، پہاڑ کی طرح یہ کہ مچھلی آ گئی، فاکل من القوم، وہ ہم نے لے لیا اور قوم نے اس سے کھائے، 300 آدمی تھے، 18 لیلتن، فرماتے ہیں کہ 18 دن اس میں سے کھائے۔ ہمارے بلوچ لوگ یہ بڑی مچھلیاں نہیں کھاتے، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا تیل نکالتے ہیں، سمجھ، مشہور یہ ہے کہ اس سے اللہ آپ کو اس کا گوشت نہیں لگتا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مچھلی کی کوئی بھی قسم ہو وہ حلال ہے، صحابہ نے کھایا ہے۔ تو بلوچ اور پٹھان ان کا مستقل اپنا دین ہے، سمجھ رہی ہے کہ بلوچ لوگ یہ اس کو اللہ آپ کا بھلا کھر کہتے ہیں، کھر، بڑی مچھلیاں، سمجھے۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ میں نے خود دیکھا، جب یہاں کراچی میں وہ بھی ہمارے بلوچ کتنا بیوقوف ہے، اس نے مچھلی اتنی بڑی لے لی اور اس کو 6 لاکھ میں بیچا، 6-7 لاکھ میں اس نے بیچا، وہ پنجابی کو اس نے ٹکٹ لگائے، 2-3 دن پہ لاکھوں روپے اس نے کمائے، پھر اس کے بعد ڈالروں کے حساب سے برطانیہ کو بیچا، اور برطانیہ کی جہاز تیسرے دن چوتھے دن آ کر کے یہاں سے لے گیا اس کو، میں نے خود جا کر کے اس کو دیکھا، سمجھے۔ وہ 44-45 فٹ لمبی مچھلی تھی اور 44 ٹن اس کا وزن تھا، ٹن، من نہیں بلکہ ٹن، بولو 44 ٹن، 1 ٹن تو آپ کا اونٹ بھی نہیں ہوتا، 1 ٹن تو اونٹ نہیں ہوتا، 2 اونٹ بھی 1 ٹن مشکل سے نہیں ہوتے، 3-4 اونٹ بھی مشکل سے 1 ٹن بن جائے، تو یہ 44 ٹن اس کا وزن تھا، اور ہم نے خود دیکھا، ساتھی اس طرف کھڑے ہو گئے، میں اس طرف کھڑے ہو گئے، مشکل سے ہم ایک دوسرے کے سر دیکھ رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو ہمارے حاجی احمد ہیں جن کے لانچے ہیں، حاجی صاحب ہمیں لے گئے وہاں بلاول ہاؤس کے پاس جو ہوٹل ہے، وہاں کھانا کھلایا، پھر ہمیں لے گئے، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی منظور، جو مچھلیاں ہم لوگ سمندر میں دیکھتے، خدا کی قسم یہ اس کے آدھے کے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی بڑی آپ دیکھیں کہ 300 آدمی، وہ بھی عرب خوراک والے لوگ، 300 آدمی اللہ آپ کو 18 دن تک کھاتے رہے، امبر جس کو کہتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ حضرت اقدس نے کتاب لکھی نفحۃ العنبر فی حیات الانور، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، فاکل من القوم 18 لیلۃ، 18 دن، ثم امر ابو عبیدہ بذی العین، یہ ذی العین ذرا یاد کر لینا، اس کے 2 پسلیوں کی ہڈیوں کا حکم دے دیا، من اضلاع، اس کی پسلیوں میں سے، فنصب، ان کو کھڑا کر دیا گیا، ثم امر براحلۃ، پھر آپ نے حکم دیا سواری اونٹ کو، فروحلت، اس کو یہ کہ کجاب اس پر یہ کہ رکھا گیا، ثم مرت، پھر اس کو لے جائے، اس کو گزارا گیا تحتہما، ان دونوں ہڈیوں کے نیچے سے، فلم تصبہما، لیکن سواری پر سوار آدمی اس کو پہنچ نہیں سکتا تھا، اتنی اونچی ہڈیاں تھیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، یہ ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب بلوچ انتقال ہو گئے جیونی میں، اس کے انہوں نے مچھلی لے لی تو اس کی ہڈیاں اسلام آباد والے لے گئے، لیکن کچھ وہاں پڑی ہوئی تھی، ہم نے دیکھا بخدا یہاں سے لے کر وہ پلر تو قریب ہے، اس سے بھی دور تک ایک ہڈی، ہم مشکل سے اس کو اٹھا سکتے تھے۔ ہاں تو سندھ میں جیوے تو کھر کی کھر کے کھا بھی یہ مچھلی تو کتنے ڈیٹا ہے، یہ ہمارے بلوچوں کا کام ہے، تمہارا تھوڑی ہے۔ ثم مرت تحتهما فلم تصبهما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظنا من عمرو بن دينار، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ استاد عمرو بن دینار سے جو روایت ہمیں یاد، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 300 راکب، 300 آدمی تھے، امیرنا ابو عبیدہ بن الجراح، نرصد عیر قریش کے ایک، اس میں قریش کے ایک قافلہ کے گھات لگا رہے تھے، دوسرا ایک اس کے انتظار کر رہے تھے، فاقمنا، دونوں صورتیں، پھر میں نے عرض کیا کہ لوٹنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے، تو پھر کہیں گے کہ قریش نے خود معاہدے کی مخالفت کی تو اس وجہ سے ان کو، دوسرا یہ کہ نہیں بلکہ ان کی کمک کے لیے بھیجا، انتظار کر رہے تھے کہ صحیح سالم نکل جائے۔ فاقمنا بالساحل، ہم ٹھہرے اس ساحل پر نصف شہر، یہ ہے کہ ایک آدھا مہینہ، فاصابنا جون شدید، سخت قسم کی بھوک لگی، حتی اکلنا الخبط، یہاں تک کہ پتے ہم کھانے لگے۔ خبط یہ ہے کہ یہ سلم کے کانٹے دار درخت کے پتے ہوتے ہیں، ان کو جھاڑ کر کے، اس وجہ سے اس کا اللہ کا بھلا کریے کہ غزوے کا نام یہ کہ غزوۃ الخبط ہو گیا، فسمی ذالک الجیش جیش الخبط، اس لشکر کو بھی جیش الخبط کہا گیا۔ فالقى لنا البحر دابۃ یقال لها العنبر، پس القى لنا البحر، سمندر نے ہمارے لیے پھینکا، دابۃ، ایک یہ کہ جانور، یقال لها العنبر، جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک یہ حضرات فرماتے ہیں سمندر کی ہر چیز حلال ہے، یہ کہتے مچھلی نہیں تھا، یہ تو دابہ تھا،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ یہ مچھلی تھی، لیکن یہ کہ مچھلی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، گدھے کی شکل کی بھی ہوتی ہے، اور یہ گھوڑا مچھلی میں نے بخدا خود دیکھا ہے۔ گھوڑا مچھلی میں نے خود دیکھی ہے قطر میں۔ ہمارے ساتھی ہے حاجی عبدالقادر صاحب، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ حاجی صاحب نے لے جا کر کے انہوں نے دریا کنارے پر یہ کہ وہ پھینکا تھا، دریا نے پھینکا تھا، بالکل گھوڑے کی طرح ہوتا، یہ تو ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتی ہی وہ مچھلی ہے جو قال لها الانبر فاکلنا من نصف شهر، فرماتے کہ آدھا مہینہ ہم اس سے کھائیں، ودہنا من ودکہ، اور اس کی چربی میں سے ہم نے یہ کہ چربی سے یہ کہ اپنے آپ کو یہ کہ مل دیا جسم، حتی ثابت لینا اجسابنا، یہاں تک کہ ہمارا جسم دبلا پتلا لوٹ گئے واپس، ہم اسی طرح موٹے ہو گئے۔ فاخذ ابو عبیدہ ضلعا من اعضائی، اس کے اعضاء میں سے ایک ہڈی لے لی، وہاں پر فرمایا کہ بضلعین، دو ہڈیوں کو اس طرح کر کے کھڑی کر دی اور ان کے نیچے سے سواری، اور یہاں کہتے کہ ذلن دا چش دیکھنا، سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ یہ کہیں یہ عدد اقل ہے، اس سے عدد اکثر کی نفی نہیں، وہ اکثر ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کر، اور وہ مثبت زیادت ہے، یہ نافی زیادت ہے، ترجیح اسی کو ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ضلع جن سے یطلق علی الواحد والکثیر، قلیل اور کثیر دونوں پر، فلا منافات بین هذا الحدیث و بین الحدیث السابق، ان کے درمیان میں کوئی منافات نہیں، تو گڑ گڑ نہ کر۔ فنصبہ، اس کو کھڑا کر دیا، فعمد الی اطول رجل معه، تو جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے ایک طویل آدمی کو لے، قال سفیان مرتا ضلعا من اضلائه، اور من اعضائی کی بجائے ضلعا من اضلائه، فنصبہ، اس کو کھڑا کر دیا، واخذ رجل وبعیرا، ایک بندہ اور ایک اونٹ بھی لے لیا، فمرتا، تو اس کے نیچے سے وہ گزرا۔ قال جابر وکان رجل من القوم نهر ثلاث جزائر، فرماتے کہ قوم میں ایک بندہ تھا، قیس تھے، حضرت قیس بن سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکان رجل من القوم نهر ثلاث جزائر، 3 اونٹ اس نے ذبح کر دیا، ثم نہر ثلاث جزائر، 3 اونٹ، ثم نہر ثلاث جزائر، پھر 3 اونٹ، 9 اونٹ ہو گیا، ثم ان ابا عبیدہ نہاؤ، پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کو منع کر، یہ اس نے قرضہ لے لیا، ساتھی بھوکے تھے، 3 اونٹ قرضہ لے کر کہا کہ وہاں پہنچیں گے مدینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، سمجھے آپ کے 3 ذبح کر دیا، پھر 3 لے کر ذبح کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے دیں گے، سمجھے؟ حضرت ابو عبیدہ نے اور ان لوگوں نے بتایا کہ آپ دیں گے کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب عام اجنبی غریبوں کا تعاون کرتا ہے، میرا والد عام اجنبی غریبوں کا تعاون کرتا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کے سپاہی لوگ ہیں، کیوں تعاون؟ میں جانوں میرا قرضہ جانے۔ اس طرح 10-12 اونٹ لے کر کے پھر یہ کہ جب واپسی پہ گئے، اپنے والد کو بتایا، انہوں نے قیس بن سعد اپنے والد کو بتایا کہ ابا جی اس طریقے پر میں نے کیا، اس نے کہا اور ذبح کرتے، میرے فلاں جگہ پر 4 باغ ہیں، یہ تجھ پہ قربان ہے، تو یہ 4 باغ لے لے، اس کے بعد جتنے بھی غریبوں کے تیرے جیسے سخی بیٹا مجھے کہاں ملے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ میرے 4 باغ یہ تیرے نام پہ میں کر دیتا ہوں، لہذا تو کھلا دے پلا دے جو بھی کر، اتنے ہو نہیں اے جنے دا پترے۔ ثم نہر ثلاث جزائر، ثم ان ابا عبیدہ نہاؤ، حضرت ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا۔ وکان عمرو، حضرت عمرو بن دینار یقول، فرما رہے تھے، اخبرنا ابو صالح ان قیس بن سعد قال لابی، یہ وہی قیس بن جو وہاں رجل کہا اس کو، قیس بن سعد نے قال لابی، اپنے والد سے جب واپس ہو کے کہا، کنت فی الجیش، میں لشکر میں تھا، فجاؤ، ساتھی بھوکے ہو گئے، قال انحر، فرمایا کہ بیٹا آپ کو ذبح کرنا چاہیے تھا، یہاں پر انحر کا معنی ذبح کرو نہیں، ان کو تو واپس وہ کر چکے تھے۔ قال انحر، قال نحر تو، قال ثم جاؤ، قال نحر، آپ کو ذبح، قال نحر تو، ثم جاؤ، قال نحر، اور ذبح کرنا، قال نحر تو، قال ثم جاؤ، پھر قال نحر، آپ کو اور ذبح کرنا چاہیے تھا، قال نہی تو، ابا جی مجھے منع کیا گیا، حضرت ابو عبیدہ نے منع کر دیا، لیکن نہانی ابو عبیدہ نے مجھے منع کیا، لیکن حضرت عمر کو اطلاع ملی، حضرت عمر کے حکم سے ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا۔ جی یہ ان ہر کا ترجمہ، آپ کو اور ذبح کرنا چاہیے تھا، اور ذبح کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا، اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اس اقرا کا معنی پڑھو نہیں ہے، بلکہ اقرا یا ابن حذیر، ابن حذیر آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، اور پڑھنا چاہیے تھا، اور پڑھنا چاہیے تھا، کہ خدا کی قسم آپ پڑھتے تھے، دل کا سکینت و نزلت علیکہ، وہ آپ کے گھر پر سکینہ آ گیا، صبح کو مدینہ والے سارے دیکھتے اگر تو اپنی قرات کو جاری رکھتا۔ اس لیے اس اقرا کا معنی وہاں آپ کو دلدم دغا دکھانا، خیال کر لینا، مزہ آئے گا آپ کو استاپا دغا دغا دغا۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يان بن جرير قال اخبرني عمرو انه سمع جابر يقول غزونا جيش الخوت وامر علينا ابو عبيده کو امیر بنایا گیا، فجوعنا جوعا شديدا، سخت بھوکے ہو گئے، فالقى البحر حوتا ميتا، مردار یہ کہ ظاہر ہے کہ کیا ہے
کیا کہتے ہیں وہ طہور ماؤ والحل میتتو، تو کوئی مسئلہ نہیں میتا و حلال، فالقى البر تو میتا، لم نر مثل، اس قسم کی ہم نے اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی، یقال له العنبر، اس کو عنبر، فاکلنا منه نصف شهر، آدھا مہینے اس میں سے کھاتے رہے، فاخذ ابو عبیدہ عظما من عظامی، ہڈی لے لی، فمر راکب تحته سواری، اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، فاخبرني ابو زبیر انه سمع جابر، یہ ابن جریج کا قول مولانا، قال ابن جریج فاخبرني ابو زبیر انه سمع جابر يقول، جابر فرمایا قال ابو عبیدہ کلو کھاؤ، فلما قدمنا المدینہ تذکرنا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے ہم نے تذکرہ کیا، فقال کلو رزقا اخرجہ اللہ، اللہ نے آپ لوگوں کو یہ رزق دیا، دبا کر کے کھاؤ، اطعمونا، مجھے بھی کھلاؤ، ان کان معکم، اگر کچھ ہو، فآتاہ بعضهم فاکلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو بھی مل گیا۔ مچھلی تو ظاہر ہے کہ جتنی دیر ہو جائے تو کیا ہے، وہ تھوڑی بدبودار ہوتی ہے، بعضهم فاکلہ، پھر مچھلی میں سے بدبو نہیں ہوتی، آدمی حفاظت کرے، اس کی وجہ ہے کہ اس میں خون نہیں ہے، وہ جو رنگین خون اس سے نکلتا وہ خون نہیں ہے۔ خون کی پہچان یہ ہے کہ وہ جس وقت خشک ہو جائے تو زمین کے اندر جذب نہ ہو جائے، وہ اوپر اس کا ہے، اور مچھلی کے ڈرموں کے ڈرم خون نکلتے ہیں، بڑی مچھلی اتنی بڑی، سمجھے، ڈرموں کے ڈرم، وہ خون نہیں ہوتا، اس کو زمین پہ ڈالو، جیسے پانی زمین میں غائب ہو جاتا وہ، برخلاف یہاں گائے ذبح کی کتنی بارشیں ہوئی، اب بھی درختوں کے نیچے جا کر کے دیکھو وہ خون اس طرح جمع ہوا ہے۔ ادھر کس نے دیکھا ہے؟ ادھر ہی تو دیکھ ہے آپ کے پاس، یہاں جو گائے ذبح کر دی، اور اب کتنی بارشیں ہوگی، لیکن اب تک بھی وہ ہے، اب تک وہ کالے کالے، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے، خون کو زمین جذب نہیں کرتی۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ حضرت کو جب شہید کر دیا تو وہ خون زمین کے اوپر، زمین اس کو جذب بھی نہیں کر رہی تھی، اور زمین رو رہی تھی، زمین سے فریاد کی آواز آ رہی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کو منع کیا کہ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ تم زنا کرتے ہو، اس کے ساتھ تم نے نکاح کیا، پہلے اس کی ماں سے نکاح تھا، وہ سوتیلی بیٹی تھی، اور وہ ماں کی جب پیشانی میں جھریاں آ گئی، جھریاں یہ اب تو سمجھ گئے جھریاں، اس کے بعد اس کی بیٹی جوان ہو گئی، اس کو شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ شرم کرو، بے شرم انسان۔ اس پر یہ کہ حضرت کو شہید کیا گیا تو اس پر کچھ جوان اٹھے، زمین سے فریاد کی آواز آتی تھی، سمجھے، ورنہ نبی کے خون جیسا پاکیزہ خون اور خوشبودار خون زمین نے کہاں دیکھا ہوگا، لیکن وہ زمین اس کو جذب نہیں کر رہی تھی کہ مظلوم کا خون ہے۔ آسمان بھی دیکھے، اور آسمان کی تارے بھی دیکھے، فرشتے بھی دیکھ لیں کہ نبی کے ساتھ کیا ظلم، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تو اس پر پھر یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، چند نوجوانوں نے کہا کہ جلدی جلدی نکلو کہ اس کو ذبح کریں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، بصورت دیگر یہ ہوگا کہ خدا کا عذاب آئے گا، اس میں ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ ان جوانوں کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے جا کر کے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ بولو زندہ باد، سمجھیے، بولو زندہ باد۔ یہ اس قسم کے لوگ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر خون کو زمین نے پھر یہ کہ زمین کی سسکیاں، اس کی آواز، پھر نبی کے خون کو زمین نے جذب کر دی۔ مچھلی کا خون نہیں ہوتا میرے ساتھ،